یہ کہانی ایک شخص کی ہے جس کا نام رضوان تھا۔ رضوان ایک کاروباری آدمی تھا جو دنیاوی کامیابیوں میں اتنا مگن تھا کہ وہ دین اور آخرت کو نظر انداز کر چکا تھا۔ اس کی زندگی میں ایک واحد مقصد پیسہ کمانا اور دنیاوی لذتوں کا لطف اٹھانا تھا۔ ایک دن رضوان کی زندگی میں ایک ایسا حادثہ پیش آیا جو اس کی تقدیر بدلنے والا ثابت ہوا۔ ایک رات جب وہ اپنے دفتر میں کام کر رہا تھا، اچانک دل میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی۔ وہ دل کی بیماری سے پریشان تھا، لیکن اس نے اس کو معمولی سمجھا اور زیادہ توجہ نہیں دی۔ اگلے دن وہ اپنے معمولات کے مطابق باہر گیا، مگر اچانک ایک شدید دل کا دورہ آیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ رضوان کو فوراً اسپتال لے جایا گیا، مگر ڈاکٹروں کی تمام کوششوں کے باوجود وہ جانبر نہ ہو سکا۔ اس کی موت نے پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کی موت کے بعد جب وہ دفن کیا گیا تو اس کے جسم پر قبر میں ہونے والے عذاب کی شدت کا آغاز ہو گیا۔ جیسے ہی رضوان کو دفن کیا گیا، اس کے ساتھ ایک عجب اور خوفناک تجربہ شروع ہو گیا۔ اس کی روح قبر میں اس شدت سے عذاب بھگتنے لگی کہ وہ کبھی بھی اس کو بیان نہیں کر سکتا تھا۔ قبر میں اندھیرا تھا اور اس اندھیرے میں کوئی بھی سکون نہیں تھا۔ رضوان کو محسوس ہوا جیسے اس کے جسم پر پتھر کے بوجھ کی طرح عذاب آ رہا ہے۔ سب سے پہلی بات جو اس نے محسوس کی وہ تھی اس کی ناک کی طرف آتی ہوئی بدبو۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے، لیکن پھر اسے سمجھ میں آیا کہ یہ بدبو اس کی اپنی روح کی حالت کی علامت تھی۔ رضوان کی روح اس بدبو سے لڑ رہی تھی اور اس سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو چکا ہے۔ کچھ دیر بعد رضوان کو دو فرشتے آئے جو اس کے پاس بیٹھے تھے۔ ان کے چہروں پر سختی اور غصہ تھا۔ انہوں نے رضوان سے سوالات پوچھنے شروع کیے۔ کیا تم نے اللہ کا حق ادا کیا؟ کیا تم نے نماز پڑھی؟ کیا تم نے اپنے مال کا حق ادا کیا؟ رضوان کے دل میں شدید پچھتاوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے کبھی بھی اللہ کا حق ادا نہیں کیا اور اس کے دل میں کوئی گہرائی والی توبہ بھی نہیں تھی۔ اس نے دراصل دنیاوی لذتوں کے پیچھے اتنی دوڑ لگائی تھی کہ آخرت کی فکر کبھی اس کے دل میں نہیں آئی تھی۔ اس نے ان سوالات کا کوئی صحیح جواب نہیں دیا اور اسی دوران فرشتوں کے سوالات کی شدت بڑھ گئی۔ رضوان کی روح قبر میں مزید عذاب میں ڈوبتی گئی۔ ایک طرف سے تیز ہوائیں آئیں جن میں عجیب و غریب آوازیں تھیں، جیسے کوئی چیز ٹوٹ کر گر رہی ہو۔ اس نے سنا کہ قبر میں دفن ہونے والی ہر انسان کی روح کو ایسے ہی آوازیں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر یہ آوازیں رضوان کو بہت زیادہ پریشان کر رہی تھیں۔ اس کے بعد اس کے جسم پر ایک عذاب آنا شروع ہوا۔ اس کے جسم میں ایسی تکلیفیں محسوس ہوئیں جیسے اس کے اندر کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں، اور اسے یہ دکھایا جا رہا تھا کہ وہ کس طرح اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب بھگت رہا ہے۔ ایک دن جب رضوان کی روح انتہائی تکلیف میں تھی، اس نے دل سے اللہ سے توبہ کی اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا۔ اس نے دل میں یہ عہد کیا کہ وہ اگر دوبارہ دنیا میں واپس آیا تو اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارے گا۔ اس کی یہ توبہ قبول ہو گئی اور قبر میں اس کی تکلیف کچھ کم ہوئی۔ رضوان کی روح کی حالت میں تھوڑی سی تبدیلی آئی، مگر اس کی سزا کا یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے لیے آخری فیصلے کا وقت قریب ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کی روح کو جنت یا جہنم کی طرف بھیجا جائے گا۔ نتیجہ: یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیا کی کامیابی وقتی ہے، لیکن آخرت کی کامیابی ہماری سچی کوششوں پر منحصر ہے۔ قبر کا عذاب ایک حقیقت ہے جو ہر انسان کو برداشت کرنا پڑے گا، اس لیے ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے تاکہ ہم اس عذاب سے بچ سکیں۔ اس کہانی کا پیغام یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنی زندگی میں توبہ کرنی چاہیے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو اور قبر کا عذاب سے بچ سکیں۔ تو دوستو، جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میں آگے بھی ایسا کنٹینٹ دیتی رہوں۔